ایک دن مدینہ منورہ میں ایک صحابی کا انتقال ہوا۔ ہمارے پیارے نبی نے دیگر صحابہ کے ساتھ اس کا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ انہی کے پیچھے ایک آدمی چھپ چھپ کر آہستہ آہستہ ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سب لوگ قبرستان پہنچے تو وہ شخص نبی کے بالکل پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ ہمارے پیارے نبی فوراً سمجھ گئے کہ یہ شخص کچھ خاص مقصد سے آیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنی چادر اپنی کمر سے ہٹا دی اور وہ شخص جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کی طرف دیکھتا ہے تو اچانک رونے لگتا ہے۔ ہمارے صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر ہمارے رسول نے ان سے فرمایا، بتاؤ تم کون ہو اور تمہاری کہانی کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مدینہ کے ایک یہودی کا غلام ہوں، لیکن ہمیشہ سے غلام نہیں تھا۔ میرا تعلق دنیا کی سب سے بڑی سلطنت فارسی سے ہے، جہاں میرے والد ایک بڑے سردار تھے۔ یہی شخص بعد میں مشہور صحابی بنے جن کا نام تھا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک رئیس خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے عزت و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کا مذہب مجوسیت تھا اور وہ دن رات آگ کے سامنے عبادت کرتے تھے۔ ایک دن والد نے انہیں کسی کام سے باہر بھیجا۔ راستے میں ایک عمارت سے آوازیں آئیں۔ وہ اندر گئے تو دیکھا کچھ عیسائی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی عبادت کا طریقہ دیکھ کر سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دل میں نور اتر گیا۔ انہوں نے سارا دن اسی چرچ میں گزارا اور وہیں عیسائیت قبول کر لی۔ جب والد کو خبر ملی تو انہوں نے غصہ کیا اور گھر میں زنجیروں سے باندھ دیا، مگر سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیٹ سے نکل کر روم کی سرزمین کی طرف ہجرت کر لی تاکہ دین کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ انہوں نے کئی بزرگ علماء اور علم حاصل کیا، لیکن اکثر وہ علماء مال پرست نکلے۔ جب ان میں سے ایک مر گیا تو سلیمان نے اس کے خزانوں کو لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ لوگوں نے اسے عزت کے بجائے ذلت سے دفن کیا۔ پھر انہیں ایک نیک عالم ملا جس نے مرتے وقت سلیمان کو بتایا کہ اب دنیا میں سچے عیسائی بہت کم رہ گئے ہیں اور جلد ہی ایک نیا نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ اس عالم نے کہا، وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عرب میں ظاہر ہو کے ایک ایسی جگہ ہجرت کریں گے جہاں بہت سے کھجور کے درخت ہوں گے اور دو آتش فشانی پہاڑوں کے درمیان ہوگی۔ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے مگر تحفہ قبول کریں گے اور ان کی پیٹھ پر نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ سن کر سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور عرب جانے کا ارادہ کر لیا۔ راستے میں ایک قافلے نے دھوکہ دے کر انہیں غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، اور وہ یہودی مدینہ میں رہتا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے۔ یہی وہ شہر تھا جس کے بارے میں عالم نے بتایا تھا، دو آتش فشانی پہاڑوں کے درمیان، چاروں طرف کھجور کے درخت۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن درخت پر چڑھ کے کام کر رہے تھے کہ کسی نے آ کر کہا، مکہ سے ایک شخص آیا ہے جو خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ وہ نیچے اترے مگر ان کے مالک نے مار کر کہا، جاؤ غلام، تمہارا کیا واسطہ؟ کچھ دن بعد سلیمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، میں صدقہ لایا ہوں، آپ اور آپ کے ساتھی کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کھایا، صرف صحابہ کو کھلایا۔ سلیمان رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا، پہلی نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر وہ کچھ دن بعد آئے اور کہا، یہ ہدیہ ہے۔ اس بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کھایا اور دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب صرف تیسری باقی، پیٹھ پر نبوت کی مہر۔ ایک دن جنازے میں جب ہمارے نبی چل رہے تھے تو سلیمان رضی اللہ عنہ پیچھے سے قریب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی چادر اٹھا دی اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے وہ مہر نبوت دیکھ لی جس کا ذکر ان کے استاد نے کیا تھا۔
پھر حضرت سلیمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے وہیں اپنی پوری کہانی سنائی اور ایمان لے آئے۔ جب جنگ بدر اور احد ہوئی تو وہ غلام تھے، شامل ہو سکے۔ آخرکار ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جاؤ اپنے مالک سے آزادی کی قیمت۔ انہوں نے کہا، 40 تولہ سونا اور 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ۔ تمہارے تمام صحابہ رضی تعالیٰ عنہ نے مدد کی اور یوں حضرت سلیمان رضی تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ اب وہ مدینہ کے شہری بن گئے۔ جب قریش کے 10,000 کی فوج سے مدینہ پر حملہ کیا تو ہمارے نبی نے مشورہ مانگا۔ سلیمان رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم فارس میں دشمن کے خلاف شہر کے گرد خندق کھودا کرتے تھے۔ یہ نیا آئیڈیا سن کر ہمارے پیارے نبی مسکرا اٹھے اور فرمایا، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ جملہ سن کر سلیمان رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جو کبھی غلام تھے آج نبی کے گھرانے کے فرد بن گئے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سلیمان ہمارے زمانے لقمان حاکم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں اور فارسی بادشاہ کے نام خط بھی انہی سے لکھوایا۔ یہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو فارسی میں لکھا۔ خلافت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مدینے کے گورنر بنے۔ تنخواہ ہزاروں دینار تھی، مگر سب صدقہ کر دیتے، خود کے پاس کچھ نہ رکھتے۔ ایک دن جب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت سلیمان رضی تعالیٰ عنہ نے آواز دی،